بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے پہلا، ذوقی نے غزل اور مثنوی میں کمال حاصل کیا اور مختلف طبی کتب تحریر کی۔ ان کی کتب ہیں رسالہ فقہ حنفی، وصال عاشقین، ماں باپ نامہ، غوث نامہ، نزہۃ العاشقین، قصہ حسن و دل، منصور نامہ، ذوقی المعروف، بحر المعروف۔ اگلا سوال ہے، ولی پہلا شخص ہے جس کے شاعرانہ مزاج کو کلاسیکلی کہا جاتا ہے؟ یہ قول ڈاکٹر جمیل جالبی کا تھا۔ اگلا سوال ہے، ولی گجراتی کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے ظہیر الدین مدنی۔ آگے سوال ہے، ولی بحیثیت ایک بڑا شاعر محقق کا قول ہے؟ یہ ڈاکٹر جمیل جالبی کا۔ اگلا سوال ہے، کس شخصیت نے ولی کو فارسی ادب سے مضامین حاصل کرنے کی نصیحت کی تھی؟ شاہ گلشن۔ اردو شاعری کا سیاسی سماجی پس منظر کس کی تصنیف ہے؟ یہ ہے ڈاکٹر ابوالخیر کشفی۔ آگے ہے، کلاسیکی ادب کے خالق کون ہیں؟ خواجہ احمد فاروقی۔ کاشف الحقائق کس کی تصنیف ہے؟ امداد امام اثر۔ اردو قدیم کس کی تصنیف ہے؟ شمس اللہ قادری۔ شمس اللہ قادری کی تصنیف ہے۔ ولی کا نیر اقبال چمکا تو چھوٹے چھوٹے تارے جو افق شاعری پر اس وقت ضیافت بند تھے سب ماند پڑ گئے۔ ولی کے متعلق قول کس کا ہے؟ رام بابو سکسینہ۔ آگے ہے، ولی کو ریختہ کا موجد اور اردو کا چاثر خیال کرنا چاہیے، کس کا قول ہے؟ رام بابو سکسینہ۔ اگلا سوال ہے، ولی اورنگ آبادی کس محقق کی تصنیف ہے؟ یہ ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ آگے ہے، ولی کا کلام میر کی کلام سے بہت ملتا جلتا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ۔ آگے ہے، ولی اردو شاعری میں ایک خاص طرز کے مالک ہیں، ان کے کلام میں خاص قسم کی معنویت اور ان کے طرز ادا میں عجیب و غریب دلکشی پائی جاتی ہے۔ ولی کے بارے میں یہ کس محقق کی رائے ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ۔ اگلا سوال ہے، ولی دکنی تصوف، انسانیت اور محبت کا شاعر کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ۔ اگلا سوال ہے، ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے کہا؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ اگلا سوال ہے، ولی کے ایک شاگرد مثنوی راگ مالا لکھی۔ ولی کے ایک شاگرد نے مثنوی راگ مالا لکھی، اس کا نام بتائیے؟ غزلت۔ آگے ہے، نادر شاہ کے ہندوستان پر حملے کے متعلق ولی کے ایک شاگرد نے اشعار لکھے، نام بتائیے؟ اشرف گجراتی۔ ولی کے ہندوستان تہذیب کا شاعر کس نقاد نے کہا ہے؟ ڈاکٹر نثار احمد فاروقی۔ ولی ایک وطن دوست انسان تھے، کس کا قول ہے؟ ڈاکٹر جمیل جالبی۔ ولی کو بلا شبہ جنوبی ہند
ہی نہیں بلکہ اردو کی عظیم الشعراء میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ کس کا قول ہے؟ ڈاکٹر سلیم اختر۔ ولی کو ٹی ایس ایلیٹ کے معیار کے مطابق اردو شاعری میں کلاسیکی کا مثال تسلیم کیا جاتا ہے۔ کس شخصیت کے الفاظ ہیں؟ سید عابد علی عابد۔ اگلا سوال ہے، ولی کے وراثت میں کبیر قطبین منجن ملک محمد جائسی اور شیخ النبی بھی تھے۔ کس کے محقق کے الفاظ ہیں؟ وہاب اشرفی۔ ولی کو ہندوستان کی نظم میں وہی مرتبہ ہے جو انگریزی نظم میں چاصر کو اور فارسی میں رودکی کو۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ ولی کے کلام میں میر درد سودا، میر تقی، میر مصفی، ناسک اور آتش سب کے رنگ کثرت موجود ہیں۔ ولی کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ امداد امام اثر۔ آگے ہے، ولی اورنگ آبادی دکن میں کب پیدا ہوئے؟ 1668 میں۔ ولی دکنی کے کس نام کو مشہور محقق اردو و تاریخ ادب اردو کے مصنف جمیل جالبی تسلیم کرتے ہیں؟ ولی محمد۔ مولوی عبدالحق بابائے اردو کی تحقیق کے مطابق ولی دکنی کی تاریخ وفات کیا ہے؟ 1707۔ ولی دکنی کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ شریف محمد۔ ولی نے ابتدائی تعلیم حاصل کی شاہ وجیہ الدین کی خانقاہ مدرسہ احمد آباد سے۔ ولی دکنی مرید تھے شاہ نور الدین سہروردی کے۔ دلی میں ولی کی ملاقات ہوئی جس سے ان کی شاعری میں نکھار آیا۔ تو ملاقات ہوئی تھی سعد اللہ گلشن سے۔ یہ آگے وہ سوال ہے، دلی میں ولی کی ملاقات ہوتی ہے جس سے ان کی شاعری میں نکھار آیا۔ اس کا جواب ہے سعد اللہ گلشن۔ آگے ہے، کون سی روایات ولی کی شاعری کا حصہ ہیں؟ بت پرستی اور سراپا نگاری۔ آگے ہے، کس مشہور محقق نے ولی کو جمال دوست شاعر کہہ کر پکارا؟ ڈاکٹر سید عبداللہ۔ ولی سے اقبال تک کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ۔ ولی کی زبان کس کی تحریر کردہ کتاب ہے؟ عبدالستار صدیقی۔ اگلا سوال ہے، ولی دکنی ایک حسن پرست جمال دوست سے جو عام ہے جو ایک پیکر محاذ میں موجود ہیں۔ مگر حسن کے یہ ان کو پیاس اتنی شدید ہے کہ وہ کسی ایک محبوب کے لطف حسن سے تسکین نہیں پا سکتے۔ ان کا ذوق ہر جائی اور ہمہ جائی ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ۔ اگلا سوال ہے، ولی کا محبوب ہے دنیا کا باسی اور گوشت پوشت کا انسان۔ ولی دکنی اپنے محبوب کو پکارتا ہے ساجن او رے پریتم، ناز و ادا لالن اور
मनमोहन फितना रंगीन वली के महबूब की क्या सिफात हैं? पाक खुददार, बावकार और बाहया। आगे है, वली दक्कनी का कमाल ये है कि वो हुस्न के मुख्तलिफ पहलुओं की तस्वीर पर नहीं खींचते और सॉरी भी करते हैं जो हुस्न के असर से इन पर तारी होती है। किसका कॉल है? तो ये है डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी। आगे है, ये नज़म उर्दू नस्ल का आदम जब मलक आदम से चला तो इसके सर पर अवलियत का ताज रखा गया। ये वली के बारे में किसकी राय है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल है, मजमूई तौर पर हम वली के तसव्वुर हुस्न को महाज और हकीकत के दरमियान मद्दोजज़र की हालत में पाते हैं। मशहूर किताब उर्दू गज़ल की तहज़ीब फ़िक्री बुनियादी किसकी तहरीर की है? डॉक्टर सादुल्लाह कलीम। अगला सवाल है, वली कहने को सूफ़ी थे लेकिन इनकी गज़लों का मजमूई तौर पर देखा जाए तो नज़र आता है। किसका कॉल है? डॉक्टर अबादत बरेलवी। वो सनम जब सूब बसा दीदा हैरां में आतिश इश्क पड़ी अकल के सामान में आ। ये शेर किसका है? वली दक्कनी। दीवान वली किस ने मुरत्तब किया? प्रोफेसर सैयद इब्राहिम। अगला सवाल है, क़याम दिल्ली के दौरान वली को सादुल्लाह गुलशन में मशवरा दिया हिंदी ज़ुबान को तर्क करने का। अगला है, वली से काबिल दूर को किसकी सिन्फ है अदब का दौर कहा जाता है? तो ये है दौर मसनवी। वली का उर्दू का सबसे बड़ा शायर और सरापा नगार माना जाता है। वली बुनियादी तौर पर किस कबीला का शायर है? हुस्न व इश्क। वली की शायरी को किस से मुशाबह करार दिया गया? अराकी। वली को इसका शायर किस नकात ने करार दिया? डॉक्टर अबादत बरेलवी। वली का आबाओ अजदाद कहाँ का तल्लक था? गुजरात। वली ने रेख्ता गोई कब शुरू की? सफ़र दिल्ली के दौरान। तारीख़ अदब उर्दू में उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है? वली दक्कनी। वली की वफ़ात जब हुई तो इसको किस शहर में दफन किया गया? अहमदाबाद। वली दक्कनी की शायरी में महबूब को किस ज़ुबान की मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं? हिंदी। तुझ लब के हफ्त लाल बदख्शां सू कहूँगा, जादू है तेरे नैन गज़ालां सू कहूँगा। किसका शेर है? वली दक्कनी। वली को रेख्ता कहने का मशवरा
دلی میں کس نے دیا؟ سعد اللہ گلشن نے۔ ولی نے غزل کو جدید زبان میں پیش کیا، کس کا قول ہے؟ ڈاکٹر جمیل جالبی۔ ولی کی غزل کے بارے میں یہ کس نے کہا کہ ولی کی شاعری میں اتنے پہلو، اتنے موضوعات، اتنے تجربات زندگی سے مٹائے ہیں؟ جس پہلو سے غزل کو دیکھیے اس کی محبت ولی سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی۔ گلزار عشق کا دیباچہ کس نے لکھا؟ محمد باقر آغا نے۔ ولی اردو زبان کے بین الصوبائی آہد کا پہلا داعی ہے۔ اس کا دیوان اس مقصد کی تکمیل کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ کس محقق کا قول ہے؟ ڈاکٹر اشرف خان۔ ڈاکٹر محمد اشرف خان۔ طبقات الشعراء کا خالق کون ہے؟ قدرت اللہ شوق۔ نکات الشعراء کا خالق کون ہے؟ میر تقی میر۔ مرآت الحشر کے خالق کون ہیں؟ فراقی۔ ولی دکنی کے مرشد تھے؟ علی رضا سرہندی۔ ولی اور شاہ گلشن کی ملاقات اردو نام میں کس محقق کے مقالہ میں شائع ہوا تھا؟ محمد اکرم چغتائی۔ سید ابو المعالیٰ کا ولی دکنی سے کیا تعلق تھا؟ دوست تھے۔ ولی دکنی کی تاریخ پیدائش سے متعلق سید محمد تقی کا ذکر ہوتا ہے، بتائیے یہ کون تھے؟ ولی کے دوست سید ابو المعالیٰ کے بیٹا تھا۔ گلشن گفتار کس کا تذکرہ ہے؟ حمید اورنگ آبادی۔ ولی کے شاعرانہ مزاج کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلاسیکل۔ جلوہ خضر کس کی تخلیق ہے؟ سید فرزند احمد بلگرامی۔ سید فرزند احمد صغیر بلگرامی نے ولی کے اشعار کے لحاظ سے کتنی اقسام میں تقسیم کیا ہے؟ 3۔ اردو شاعری کی قدرتی راگ دریافت کا سہرا کس کے سر جاتا ہے؟ ولی دکنی۔ ولی دکنی پیشرو ہیں اردو پن کے اور فارسی پن کے۔ ولی نے کس قسم کے قطعات لکھے؟ تعریف گجرات اور تعریف شہر سورت۔ ولی نے شمال اور مغرب کے زبان کو ملا کر ایک ایسا ادبی روپ دیا جو بیک وقت دونوں کے لیے قابل قبول تھا۔ کس مشہور محقق کا قول ہے دنیا کے بارے میں ہے؟ ڈاکٹر جمیل جالبی۔ اگلا سوال ہے، عہد ولی دکنی میں ہندوستان کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ دلی۔ تاریخ ادب اردو کس ادبی شخصیت کی تحریر کردہ ہے؟ ڈاکٹر جمیل جالبی۔ مثنوی بوستان خیال کا خالق کون ہے؟ سراج اورنگ آبادی۔ سید محمد علی اعجاز کی تصانیف، قصہ فیروز شاہ، قصہ ملکہ مصر۔ سید محمد علی عاجز معاصرین ولی میں ایک اہم ادبی شخصیت تھے، ان کا رجحان تھا مذہبی اور صوفیانہ۔ اگلا سوال ہے، شیخ داؤد ضعیفی ولی کے معاصر شاعر تھے، ان کی تصنیف ہے ہدایت ہندی۔ اگلا سوال ہے، ضعیفی کی مشہور کتب، مثنوی عشق و سعادت، نصیحت مدن، رسالہ افکار، یہ 3 بکس تھیں۔ اگلا ہے، ذوقی المعروف ہجر بحر
عرفان کہاں کے رہنے والے تھے؟ لکھنؤ۔ ذوقی کے مختلف کتب تحریر کریں: باپ نامہ، غوث نامہ، حسن و دل، وصال العاشقین، منصور نامہ، نزہۃ العاشقین۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔